الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى والديك ووالدك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پڑھیں پڑھیں دروشی پڑھیں سارے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى والديك ووالدك واصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى والديك ووالدك واصحابك يا راحة العاشقين. برائے مہربانی اپنے موبائل فون سائلنٹ پہ لگا لیں تاکہ جتنی بھی گفتگو ہو ساری توجہ اس گفتگو میں رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور حدیث بھی صحیح، بڑی مشہور حدیث ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے، ایک فرقہ جنتی باقی سارے جہنمی. عیسائیوں میں 72 فرقے ہوئے، ایک جنتی باقی سارے جہنمی. فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی باقی سارے جہنمی. اور اس حدیث کا آخری حصہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، وہ ایک جو جماعت جنت میں جائے گی وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابی ہیں جو بھی اس طریقے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا. تو معلوم ہوا کہ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے، صحابہ کو ماننے، حضور کی حدیث کے مطابق جنت میں وہی جائے گا. اور جس نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے رکھا بغض، صحابہ کرام سے نفرت کی، اپنا راستہ صحابہ سے ہٹ کے بنایا اور اپنی تقریروں میں صحابہ کرام کو لعن طعن کیا، ان پر نکتہ چینیاں کی، صحابہ پر تنقیدیں کی، تو ایسا شخص حضور کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. وہ کون سی جماعت ہے؟ دوسری حدیثوں میں اور مسلم شریف میں، مسلم شریف بخاری کے بعد مسلم کا نمبر ہے، اس کے مقدمے میں جناب محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تک صحابہ کرام کا زمانہ تھا اور ان کے شاگرد جو تابعین تھے ان کا زمانہ تھا تو ہم حدیثیں لے لیا کرتے تھے، کسی سے بھی سن لیا کرتے تھے، ہم پوچھتے نہیں تھے بتا تیرے استاذ کا نام کیا ہے. لیکن فرمایا جب نئے فرقے اٹھے، نئے نئے گروہ، نئے نئے فتنے اٹھے، تو اب لوگ جب ہمیں حدیث سنانے کے لیے آتے نا تو ہم پہلے پوچھا کرتے تھے. فرمایا ہم پوچھا کرتے تھے سمو لنا رجالکم، ہمیں اپنے استاذوں کے نام بتاؤ، ہمیں بتاؤ تم نے یہ حدیث کن لوگوں سے سیکھی ہے، اپنا عقیدہ بیان کرو، اپنے بابیوں کا نام بتاؤ. فرمایا فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، پھر دیکھا جاتا کہ اگر یہ سنی لوگ ہیں، اہل سنت میں سے ہیں، فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، پھر ان کی حدیث قبول کی جاتی تھی. اور جو سنی نہیں ہوتا تھا اس کی حدیث ہم لوگ قبول نہیں کرتے تھے. امام مسلم نے اپنی کتاب حدیث کی لکھی بعد میں،
پہلے ہمیں اصول دیا ہے حدیث لینی کس سے ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، وہ بھی سن لیں. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب لوگ گھٹیا لوگوں سے علم حاصل کرنے لگ جائیں گے اور بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں گے. بڑے لوگوں کو چھوڑ کر گھٹیا لوگوں سے علم لینے لگیں گے تو فرمایا پھر وہ لوگ ہلاکت میں پڑ جائیں گے، عقیدوں کے بیڑے غرق ہو جائیں گے لوگوں کے. امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں گھٹیا لوگوں سے مراد کون ہے اور بڑے لوگوں سے مراد کون ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد بڑے لوگوں سے اہل سنت ہیں اور گھٹیا لوگوں سے مراد دوسرے فرقوں کے لوگ ہیں. جب تک علم سنیوں سے حاصل کیا جائے تو لوگ سیدھے رہیں گے، جیسے ہی لوگ اہل سنت کا در چھوڑ کر دوسروں کی گود میں بیٹھیں گے تو خود بھی ہلاک ہوں گے اور دوسروں کا بھی بیڑا غرق کریں گے. اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا یہ بھی سنیں، سنی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سنی کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں 10 باتیں ہوں وہ سنی ہے. اس میں 10 باتیں ہوں وہ سنی ہے. ان 10 باتوں میں سے میں ایک بیان کروں گا، باقی ہمارا موضوع نہیں ہے. ایک بات جو حضور نے بیان فرمائی، فرمایا کہ میرے سارے صحابہ سے محبت رکھے. کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں غلط بات نہ کہے، نکتہ چینی نہ کہے، لعنت نہ کہے، برائی بیان نہ کہے. ایسا بندہ سنی ہے جس نے میرے ہر صحابی سے محبت رکھی. حضور نے سنیوں کی یہ علامت بیان کی. ہم ہیں الحمدللہ مسلمان، ہمارا دین ہے اسلام. ہمارا دین کیا ہے؟ میں اپنے موضوع کی طرف ہی آ رہا ہوں، تمہیدی بات کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے ساری باتیں سمجھنا. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا مسلک کیا ہے؟ شریعت کون سی ہے؟ شریعت محمدی. شریعت کون سی ہے؟ دین اسلام بڑا وسیع دین ہے، اس میں 313 شریعتیں ہیں. جتنے رسول اتنی شریعتیں، 313 شریعتیں ہیں. شریعت نوحی، شریعت آدمی، شریعت ابراہیمی، شریعت اسماعیلی، شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت داؤدی. تو شریعتیں 313 ہیں. ہم جس شریعت پہ ہیں وہ ہے شریعت، پھر سے بولو، شریعت محمدی. اب شریعت محمدی پر اپنے آپ کے چلنے کا دعویٰ کرنے والے جو ٹولے ہیں، گروہ ہیں، حضور کی حدیث کے مطابق وہ ہیں 73. وہ کتنے ہیں؟ 73 میں سے ایک مسلک جو ہے، ایک جماعت وہ جنتی، اور اس جماعت کا نام جو حدیث میں آیا ہے وہ اہل سنت ہے. تو ہمارا دین کیا ہوا؟ اسلام. یاد رکھیں ہمارا دین کیا ہوا؟ اسلام. اور ہماری شریعت کا نام کیا ہے؟ شریعت محمدی. اور ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت. اور اہل سنت جو ہمارا مسلک ہے، اس میں 4 بڑے مذہب ہیں. اس میں 4 بڑے مذہب ہیں. اس میں 4 بڑے مذہب ہیں. مذہب کہتے ہیں فقہی اختلاف کو. فروعی مسئلوں میں اختلاف آ جائے وہ مذہب ہوتا ہے. فقہی اختلاف. ہم کہتے ہیں حنفی لوگ ہیں، الحمدللہ ہم حنفی ہیں، ہمارا مذہب حنفی ہے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیقات پر چلتے ہیں. جو قرآن و سنت کی تشریح، ترجمانی اور تحقیق جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے پیش کی ہے، ہم اس تحقیق پہ چلتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی جو تحقیق ہے
دراصل آپ نے یہ تحقیق جناب عمر فاروق، جناب عبداللہ ابن مسعود، جناب مولا علی شیر خدا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی تعلیمات سے حاصل کی ہے۔ یعنی جو جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں دیا ہے وہ صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے حاصل کر کے ہم تک پہنچایا ہے، نچوڑ نکال کے۔ تو چار اہل سنت کے اندر چار مذہب ہیں بڑے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور ہم الحمدللہ حنفی مذہب کے اوپر ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ تو ہمارا مذہب کیا ہوا؟ حنفی۔ ہمارا مذہب کیا ہوا بھائی؟ حنفی۔ دین ہمارا اسلام ہے، پھر سے دین ہمارا اسلام ہے، شریعت ہماری محمدی ہے، مسلک ہمارا سنی ہے اہل سنت، اور مذہب ہے ہمارا حنفی۔ پھر اس مذہب کے اندر بھی آگے چار مشرب ہیں۔ چار کیا ہیں؟ مشرب، چار چشمے ہیں تصوف کے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ قادری، چشتی، نقشبندی اور سوروردی۔ تو یہاں پر کوئی قادری بیٹھا ہے، کوئی چشتی بیٹھا ہے، کوئی سوروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، یہ سارے ہی اہل سنت کا حصہ ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر سے بولیں بھائی۔ تو یہاں پر میں نے ایک پوائنٹ جو آپ کو پیش کیا ہے وہ سنی ہونے کا ہے۔ اہل سنت کوئی الگ دین نہیں ہے، دین اسلام ہی ہے ہمارا۔ اس دین کے اندر شریعتیں ہیں 313، ان میں سے شریعت محمدی، شریعت محمدی میں فرقے کتنے؟ 73۔ ان میں سے صرف ایک ہی جماعت جنت میں جانے والی ہے حضور کے بقول، حضور کی حدیث کے مطابق، وہ ہے اہل سنت۔ اور اہل سنت کی میں آپ کو نشانی بتا چکا ہوں، حضور نے فرمایا جو میرے ہر 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 صحابی سے محبت رکھے وہ ہے، بولو بھائی وہ کیا ہے؟ سنی۔ اور جو سنی ہے، قادری بھی سنیوں میں ہے، چشتی بھی سنیوں میں ہے، نقشبندی بھی سنیوں میں ہے، سوروردی بھی سنیوں میں ہے۔ اور اگر آج کا کوئی پیر کسی آستانے کا، چاہے وہ قادری کہلائے، چاہے وہ چشتی کہلائے، چاہے وہ سوروردی کہلائے، چاہے وہ نقشبندی کہلائے، اگر اس بندے کا عقیدہ حضور کے کسی ایک بھی صحابی کے خلاف ہے، وہ قادری کیا، وہ چشتی کیا، وہ سوروردی کیا، وہ نقشبندی کیا، وہ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی کیا، وہ سنی ہی نہیں ہے۔ سمجھ آگی کہ نہیں آگی؟ بولو بھائی وہ سنی ہی نہیں ہے۔ اور جو سنی نہیں ہے وہ ان 72 فرقوں میں شامل ہوگا کہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے خود آپ نے وضاحت فرما دی۔ کسی بھی ایسے پیر کی بیعت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ پہلے کسی پیر کی بیعت کر چکے ہیں اور بعد میں سنا کہ وہ پیر صاحب فلانے صحابی کے بڑے خلاف ہیں، بڑا بڑا گند بکتے ہیں اپنی زبان سے، تو یاد رکھیں بیعت اسی دن ٹوٹ جاتی ہے، توڑنے کی ضرورت بھی نہیں، بیعت ٹوٹ جاتی ہے، ختم۔ سب سے بڑا اس کائنات میں آستانہ جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہے۔ اس آستانے سے ہمیں یہ فرمان جاری ہو گیا ہے کہ میرے ہر صحابی سے محبت رکھنی ہے، کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں نیگیٹو گمان اور نیگیٹو ذہن نہیں رکھنا۔ یہ ہمیں حضور نے بتا دیا ہے۔ اب اتنے بڑے آستانے کے سامنے کوئی بھی آستانہ آ جائے تو ہم اس آستانے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہاں وہ آستانہ ہمارے سر کا تاج ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ توجہ کریں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، چونکہ یہ ضروری ہے، یہ باتیں گفتگو ضروری ہیں۔ حالات حاضرہ میں معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے، لوگوں کو اپنے کرتوتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اپنے آپ کا تو استنجا بھی ٹھیک نہیں، وضو کے مسائل بھی نہیں آتے، نماز کا بھی نہیں پتا، اور لگے ہیں یہاں بیٹھ کے صحابہ کرام پہ نکتہ چینیاں کرنے۔ خدا کی پناہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ معاف فرمائے۔ 5 سال بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے 5 سال بعد یعنی 5 نبوی، جب ہمارے حضور کی عمر مبارک تھی 45 سال، اس سال کو ہجرت حبشہ ہوئی ہے پہلی بار، اور اسی سال جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں دھیرے دھیرے آپ کو بات سمجھاؤں۔ تو 5 سال بعد، اعلان نبوت کے 5 سال بعد
جناب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا ہے، تو جس دن اسلام قبول کیا ہے وہ دن تھا جمعرات کا۔ دن کیا تھا بولو؟ جمعرات کا۔ اور جمعرات سے ایک دن پہلے بدھ کا دن، بدھ کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ مجھے عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ عمر بن ہشام کون ہے؟ عمر بن ہشام نام ہے ابو جہل کا۔ کس کا نام ہے؟ ابو جہل کا نام تھا عمر، اور ہشام اس کے باپ کا نام تھا۔ یہ دو بندے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دعا میں ان میں سے ایک کو اللہ سے مانگا، اے اللہ یا تو عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، مجھے ضرورت ہے، میرے دین کو ضرورت ہے۔ ان دونوں کو حضور نے اپنی دعا میں کیوں رکھا؟ وجہ سن لیں۔ پہلے میں تھوڑا سا بایو ڈاٹا سنا دوں رشتہ داریوں کا۔ ابو جہل کا خاندان تھا قبیلہ بنو جمع۔ کون سا قبیلہ تھا؟ قبیلہ بنو جمع۔ جیم، میم اور ہا جیم والی قبیلہ بنو جمع، یہ ابو جہل کا خاندان تھا۔ اور جناب فاروق اعظم کا خاندان تھا قبیلہ بنو عدی، عین دال چھوٹی ہے، قبیلہ بنو عدی۔ اور قبیلہ بنو عدی اور قبیلہ بنو جمع، ان کی آپس میں رشتہ داریاں بڑی گہری تھی، رشتے دیے بھی تھے، رشتے لیے بھی تھے، لڑکیاں بیائی بھی تھیں، لڑکیاں وہاں سے لی بھی تھیں، تو بڑی گہری رشتہ داریاں تھیں۔ آپس میں یوں سمجھیں جیسے کہ پنجابی میں کہتے ہیں پگ وٹائی ہوئے، اتنی گہری دوستیاں تھیں ان کی آپس میں، رشتہ داریاں تھیں۔ ابو جہل کی ایک ہمشیرہ، اس کا نام تھا ہنتما۔ کیا نام تھا؟ ہنتما۔ اس بی بی کا نکاح ہوا خطاب کے ساتھ جو قبیلہ بنو عدی کا فرد تھا، اور ان دونوں سے جو بیٹا پیدا ہوا گھر میں وہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ابو جہل رشتے میں ماموں لگتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل سکا ماموں ہے سرکار فاروق اعظم۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ عرب میں آپ کو سمجھا جاتا تھا کہ جس کے پیچھے عمر پڑ جائے ہاتھوں کے، اس بندے کی خلاصی پھر کوئی نہیں، پھر اس کی گردن اڑا کے یہ سانس لیتا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی، یہ دونوں سمجھیں عرب کے سخت ترین قبیلے تھے، انتہائی سخت مزاج رکھنے والے، ذرا ذرا سی بات پہ لڑ پڑتے تھے، اور لڑائی پھر اتنی لمبی چلتی، 40 سال، 50 سال، 100 سال تک لڑائیاں چلتی رہتی، قتل و غارت ہی کرتے رہتے۔ ان دو قبیلوں کا زیادہ تر رجحان ہی قتل و غارت کی طرف تھا۔ تو عرب میں کوئی بھی قبیلہ بنو جمع سی اور قبیلہ بنو عدی کے ساتھ ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اور ان دونوں قبیلوں میں دو بڑے لوگ تھے، ایک ابو جہل قبیلہ بنو جمع سے، اس کی ٹکر کا بندہ کوئی نہیں تھا، بڑا ضدی آدمی تھا، بڑا ہوڑ مت، بڑی سخت طبیعت والا بندہ تھا۔ دیکھ لے اس بندے نے ضد بازی میں آ کے کلمہ نہیں پڑھا، پوری زندگی حضور کی مخالفت کی ہے۔ کئی موقعوں پر اس سے پوچھا گیا کیا تو جانتا ہے کہ یہ نبی حق پہ ہیں؟ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ حق پہ ہیں لیکن ماننا نہیں میں نے، اگر میں مان گیا تو میں سردار کا ہے کا۔ اتنا سخت آدمی تھا کہ جب وہ غزوہ بدر میں زخمی پڑا ہوا تھا تو جناب حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور نے فرمایا دیکھو جا کے کون کون مرا ہے۔ جب جناب عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچے دیکھا تو یہ آخری سانس لے رہا تھا، تو جب اس نے دیکھا نا جناب عبداللہ بن مسعود کو تو پوچھا کون ہے تو؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود تیرا پیشہ کیا ہے؟ فرمایا میں کسان کا بیٹا ہوں۔ وہ کہتا افسوس اب میری موت کسان کے بیٹے کے ہاتھوں سے ہوگی، مجھے کوئی سردار مارتا، خیر اگر تو میری گردن اتارے تو ذرا نیچے کر کے اتارنا، نیچے کر کے سے تاکہ گردنوں میں گردن پڑی ہو تو ذرا اونچی لگے۔ اس بندے کی اکڑ دیکھیں ابو جہل، بڑی اکڑ رکھنے والا شخص تھا۔ پھر قبیلہ بنو عدی میں جناب فاروق اعظم کے ٹکر کا بندہ کوئی نہیں تھا، بڑی اکڑ والے تھے، بڑے سخت جان، انتہائی نڈر شخصیت اور انتہائی ضدی طبیعت پائی، جس کے پیچھے پڑ جانا ہے بس پڑ جانا ہے، قتل کر کے پھر جناب دم لینا ہے۔
تو یہ دو بندے ایسے بندے تھے کہ پورے عرب میں ان کو چھیڑنے والا بندہ کوئی نہیں تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا میں ان دونوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی مجھے مل جائے نا تو یہ جو مشرکین جو ہیں یہ آ کے ستایا کرتے ہیں میرے صحابہ کو. کبھی حضرت بلال کو اٹھا کے لے جاتے اغوا کر کے وہاں مارنا شروع کر دیتے, کبھی حضرت صہیب کو, کبھی حضرت عمار بن یاسر کو, کبھی حضرت خباب کو, کبھی حضرت ابو فکیہہ کو. ان بزرگوں کو اٹھا کر لے جاتے, دن ہوتا رات ہوتی, جب مرضی وہ آتے چھاپا مار کے ان کو اغوا کر کے لے جاتے اور جا کے ان کو مارنا شروع کر دیتے. کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا بازو توڑ دیا, کسی کا سر پھوڑ دیا, کسی کو مار مار کے نیم بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ گئے, کسی کو مار مار کے نیم مرگ حالت میں چھوڑ گئے. تو یہ آئے دن روز کوئی نہ کوئی شکایت حضور کو ملتی. حضور بڑے پریشان تھے. 39 حضرات نے کلمہ پڑھا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, اے اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے, ایک بندہ مجھے دے دے, یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن شام دے دے. حضور نے کب دعا مانگی؟ کون سا دن تھا؟ بدھ والا دن. سبق یاد رکھا کریں, بدھ کے دن حضور نے دعا مانگی. تو اگلا دن ہوا جمعرات کا. جمعرات کے دن صبح صبح جناب جبریل حضور کے پاس آ گئے. عرض کیا حضور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کو جا کے کہہ دو ابو جہل کا نام نکال دے اپنی دعا میں سے. عمر بن ہشام کے حق میں دعا نہ مانگے, وہ ہمیں پسند نہیں ہے, وہ ہم نے آپ کے لیے نہیں پسند کیا, اس کو تو دعا سے باہر نکالیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جناب جبریل نے آگے خبر دی, پھر جناب مولا علی شیر خدا کے جملے سنے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اسی دن, جمعرات کے دن حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے اب اللہ سے دعا مانگی. اور جناب مولا علی فرماتے ہیں میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے حضور سے یہ دعا کرتے نہ سنا ہو, میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر میں نے حضور کو دیکھا نہ ہو یہ دعا مانگتے. کیا دعا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اے اللہ اسلام کو غلبہ دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے. زندہ توجہ. تو نبی کریم علیہ السلام نے خود مانگا جناب فاروق اعظم کو اللہ تعالیٰ سے. دن کون سا تھا؟ جمعرات کا. جمعرات کا دن تھا. جمعرات کی صبح حضور نے یہ دعا مانگی. ادھر حضور نے دعا مانگی, ادھر مشرکوں نے ایک پینل بلایا, مشاورت کے لیے لوگوں کو بلایا. اس میں جناب فاروق اعظم کو بھی بلا لیا, عمر کو بھی بلاؤ بھائی, ابو جہل بھی وہاں پہ ہے, عتبہ بن ربیعہ بھی وہاں پہ ہے, ولید بن مغیرہ بھی وہاں پہ ہے, نضر بن حارث بھی وہاں پہ ہے, بڑے بڑے منجے ہوئے کافر وہاں پہ, چودھری لوگ سارے وہاں پہ ہیں جو مشرکین مکہ کے تھے. سارے لوگ مالدار لوگ, پیسے والے لوگ, امیر لوگ, وہ سارے وہاں پہ. پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یار یہ محمد سے چھٹکارا ہمیں دلاؤ, کون دلائے گا؟ اب قبیلوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سارے جانتے تھے کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوئی تو بنو ہاشم لڑنے کے لیے میدان میں نکل آئیں گے. بنو ہاشم سے کون لڑے؟ تو اب کوئی شخص ایسا ہو جو پورے بنو ہاشم کی مخالفت اپنے سر پہ لے لے, اپنے سینے پہ ان کے وار سہنے کو تیار ہو جائے, کون ایسا بندہ؟ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہیں پہ بیٹھے تھے, کہا یہ کون سا مشکل کام ہے, میں کرتا ہوں. پھر کی ہو گیا؟ کیا کر لیں گے وہ لوگ, کیا کر لیں گے, میں دیکھ لوں گا سب کو. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان لوگوں کو کہا, انہوں نے کہا یہ عمر اگر تو یہ کام کر دینا ہم تجھے سردار چن لیں گے پورے مکہ کا, جو کہے گا تجھے دے دیں گے, جتنی دولت کہے گا تجھے دے دیں گے, جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے گا تیرے ساتھ نکاح کر دیں گے اس کا, تجھے جو چاہیے ہم دے دیں گے, بس تو ہمیں چھٹکارا دلا دے. لیکن شرط یہ ہے اگر وہ لوگ تجھے مارنے کو آئے تو ہم کہہ دیں گے جی ہمارا کوئی قصور نہیں, یہ اس بندے کا اپنا فیصلہ ہے, تاکہ پورے قبیلے کی جنگ نہ شروع ہو جائے. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اکیلا ہی بڑا ہوں.
تلوار نیام سے باہر نکالے چل پڑے اور پوچھتے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ محمد کہاں ملیں گے مجھے، ہاں جی محمد کہاں ملیں گے مجھے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، یہ صحابی بچپن کے دوست تھے جناب عمر فاروق کے، کلمہ پڑھ چکے تھے، اور راستے ملاقات ہوئی، ننگی تلوار ہاتھ میں دیکھی، فرمایا او عمر کدھر؟ اور یار وہ مجھے پتا چلا ہے وہ ادھر ایک محمد نامی بندہ ہے، وہ لوگوں کے دین خراب کر رہا ہے، لوگوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے، لوگوں کے نظریات چینج کر رہا ہے، لوگوں کو ان کے خداؤں سے دور کر رہا ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا ڈھونڈ کے کیا کرے گا؟ قتل کر دوں گا میں اسے۔ تو صحابی نے تنزن لفظ بولے، انہوں نے کہا اچھا ادھر بعد میں جائیو، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تیرے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا، تجھے پتہ ہی کون نہیں، تلوار لے کے تو ان کو ڈھونڈ رہا ہے، پہلے گھر کی خبر لے، تیرے گھر والے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سنا تو آگ بگولا ہو گئے، اپنا روٹ چینج کیا، ٹرن مارا اور سیدھے گھر کو، اپنی ہمشیرہ کے گھر کو۔ ہمشیرہ صاحبہ جو ہیں اس وقت قرآن پاک سیکھ رہی تھی، وہ اور ان کے گھر والے۔ صحابی نبی کریم علیہ السلام نے بھیجے ہوئے تھے کہ جائیں جا کے ان کو قرآن سکھائیں، ان کو طہارت کے مسائل سکھائیں، بنیادی جو چیزیں وہ سکھائیں۔ تو صحابی بھی وہاں پر سکھانے والے موجود تھے گھر میں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب گئے، دروازے کے پاس کھڑے ہوئے، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی، لیکن قرآن پاک واضح واضح آواز نہیں آ رہی تھی، بس جیسے بن بناہٹ ہوتی ہے، سنی، پتہ چل گیا بھی اندر کوئی ہے جو سکھا رہا ہے، جو پڑھا رہا ہے، اور یہ پڑھ رہے ہیں۔ زور سے دروازے کو دستک دی، زور سے۔ گھر والے سہم گئے، ڈر گئے، کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ اور یہ سب چھپ چھپا کے کرتے تھے پہلے۔ دن کون سا تھا؟ پھر سے بولیں، دن یاد رکھنا، دل نہیں بولنا، جمعرات کا دن ہے۔ حضور نے دعا صبح کے ٹائم کی تھی، ہاں جی، اور دن جمعرات کا ہے، صبح کے ٹائم حضور نے دعا مانگی تھی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دروازے کو زور سے دستک دی، وہ جو اندر صحابی تھے وہ فٹافٹ چھپ گئے، ان کو چھپا دیا گیا۔ جناب فاروق اعظم کی ہمشیرہ، ان کا نام پتہ کیا تھا؟ جناب فاروق اعظم کی ہمشیرہ کا نام تھا فاطمہ۔ کیا نام تھا جی؟ فاطمہ نام تھا ان کا، سبحان اللہ۔ تو جناب فاطمہ نے جب یہ سنا کہ میرا بھائی آ گیا تو بڑے غصے کا تیز ہے، وہ تو چھوڑے گا نہیں ہمیں، تو جناب وہ ڈر گئی، سہم گئی، فٹافٹ ان کو چھپا دیا انہوں نے اور ان کے خاوند نے، وہ صحابی کو چھپا دیا۔ اچھا جناب فاروق اعظم کو دروازہ کھول دیا، خود بھی ڈری ہوئی ہیں، آپ کے خاوند بھی ڈرے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جناب فاروق اعظم اندر آتے ہی بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا، بہنوئی کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ بہن کو ماری، بہن گر گئی، بہنوئی کو مارا، بہنوئی بھی گر گیا۔ بہن نے کہا بھی کیوں تو باہر سے غصے میں آیا اور ہمیں مارنا شروع کر دیا؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ لگا تم بے دین ہو گئی ہو۔ تو بہن نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ بے دین نہیں ہو گئی بلکہ اب دین والی ہوئی ہوں۔ بے دین نہیں، بے دین تو پہلے تھی، دین ہی کوئی نہیں تھا میرا، دین تو اب ملا مجھے۔ جناب فاروق اعظم نے اور مارنا شروع کر دیا۔ یہ سن کے جب اور مارا، پھر وہ بھی بہن تو فاروق اعظم کی تھی نا، اگر یہ ضدی طبیعت رکھتے تھے تو پھر وہ بھی تو بہن ہی نہیں کی تھی نا، خون تو وہی تھا نا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ عمر جو مرضی کر لے، میں اب یہ دین نہیں چھوڑنے والی، تو مجھے مار دے بس۔ جب یہ جملے سنے جناب فاروق اعظم، پھر آپ نے جب دیکھا کہ یہ تو پھر نہیں منن والی، یہ تو مر جائے گی، لوگ پھر مجھے بہن کا قاتل کہیں گے، تو پھر وہ غیرت بھی تو تھی نا سینے میں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، کھڑے ہو گئے، سارا منظر دیکھ کے کہنے لگے وہ کیا پڑھ رہے تھے، وہ سناؤ نا مجھے بھی کیا پڑھ رہے تھے۔ دل ساتھ ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو بہن نے جب دیکھا نا کہ بھائی کا دن تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر موقع کو غنیمت جانا اور جناب فوری طور پہ کہا بھائی یہ جو ہم پڑھ رہے تھے نا یہ قرآن ہے، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور ان کا کدھر لکھا ہے دکھاؤ مجھے۔ تو وہ صفحے سے کچھ پڑے ہوئے، کہا جی مجھے پکڑاؤ۔ انہوں نے فرمایا نہیں، ان کو پاک لوگ چھوتے ہیں، پہلے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا مجھے وضو کرا دو۔ وضو کروایا، وضو کروا کے تو ہاتھ میں ان کو ورقے دے دیے، وہ ورقے خود پڑھنے لگے جناب فاروق اعظم۔ ورقے پڑھ کے نا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بدل گیا۔ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے گئے اور دل موم ہوتا چلا گیا۔ آئے کسی مقصد کے لیے تھے، دل سخت لے کر آئے تھے، دل دے بیٹھے، اور پھر ساتھ ہی نا تو پھر کہنے لگے کہ بھی وہ یہ مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے، میں ان کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔
اب وہ جو صحابی چھپے ہوئے تھے نا وہ باہر نکلے، کہتے مجھے پتا میں آؤ تو میں لے کے چلتا ہوں، وہ بھی خوش ہو گئے، اب تو ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے بزرگ گھر سے نکلے اور اس روٹ پہ جو دار ارقم کو جاتا تھا راستہ، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ نہیں ہونا بھی نہیں پریشان، ٹھیک ہے۔ دار ارقم کو جو راستہ جاتا تھا اس راستے کو پڑ گئے، ادھر اس گلی میں گئے، کسی صحابی نے دور سے دیکھا کوئی آ رہا ہے، بندے ساتھ لے کے آ رہا ہے، تلوار اس نے ننگی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، بھاگے بھاگے اندر گئے، اور لگتا جی بندے پہ گئے، وہ صحابی ڈرے ڈرے گئے اندر، بندے پہ گئے، کیونکہ وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے اور کم لوگوں کو، صرف اپنے لوگوں کو پتا تھا کہ وہ دار ارقم میں بیٹھے ہوں گے۔ وہاں پیارے آقا بھی موجود تھے اور بھی صحابہ تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ یکا یک دروازے کو دستک ہو گئی، دروازے کو دستک ہو گئی۔ جناب حضرت بلال کی ڈیوٹی تھی دروازے پر کھڑے ہونے کی۔ حضرت بلال نے آگے بڑھ کے نا تو دروازے کی دراڑ میں یوں کر کے دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے، سامنے عمر فاروق کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے ننگی، تو جناب وہ گھبرا کے پیچھے ہٹے۔ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، 3 دن پہلے تازے مسلمان ہوئے تھے، سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ جناب حضرت امیر حمزہ، حضور نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولہ، میرے چچا حمزہ اللہ کے بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہے۔ غور کرنا ذرا، جناب امیر حمزہ نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ عرض کیا جناب باہر فاروق آیا ہے، باہر عمر آیا ہے، عمر بن خطاب آیا ہے۔ فرمایا گھبرائے کیوں؟ جناب اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور یہ تو بڑا ضدی آدمی ہے، جس کے پیچھے پڑ جاتا ہے گردن اتار کے سانس لیتا ہے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سوا وہاں موجود ہر صحابی ڈر گیا۔ جناب امیر حمزہ نے فرمایا کوئی ٹینشن نہیں، اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دوں گا میں۔ وہ کہو سبحان اللہ بھائی، حضور کے چچا جان کی بھی شان بیان ہو رہی نا، سبحان اللہ۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی حضور باہر عمر آئے ہیں، عمر آ گیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ آیا نہیں، اب بلایا گیا، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا گیا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے۔ صحابی تو فل تیار تھے کہ اس نے حملہ کیا تو ہم بھی پکڑ لیں گے، لیکن جناب فاروق اعظم حملہ کرنے تو آئے نہیں تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے تو حضور نے فرمایا اس کو آنے دو آگے، تو حضور کے سامنے جا کے دوزانو ہو کے بیٹھ گئے، تلوار ابھی تک ہاتھ میں ہے، ادھر توجہ ہی نہیں گئی۔ ایسا حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کا شوق دل پہ طاری ہوا ہے۔ حضور کی بارگاہ بیٹھے حضور نے فرمایا عمر تیرے ابھی تک ہدایت پہ آنے کا ٹائم نہیں آیا، ابھی تک کلمہ پڑھنے کا تیرے پاس ٹائم نہیں آیا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور پھر میں ایمان لاتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ ادھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے حضور کے منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ حضور کے منہ سے سن کر وہاں موجود سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر کی صدا اتنی بلند کی کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھی، مکہ کی گلیوں میں وہ گونج پیدا ہوئی۔ مشرک لرز گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا جناب، یہاں سے تو کبھی آواز بھی نہیں آئی، تو آج یکدم نعرہ تکبیر کی آواز آ گئی، اللہ اکبر کا نعرہ کس نے مارا ہے؟ ادھر نعرہ لگا اور تھوڑی دیر میں جبریل آسمانوں سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جبریل کا چہرہ کھلا ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج خیر ہے، بڑے خوش ہو۔ عرض کیا حضور استبشر اہل السماء بھی اسلام عمر، آج عمر کے اسلام لانے پر سارے آسمان والے بڑے خوش ہیں۔ عمر کے سلام لانے پر سارے فرشتے بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ حضور اوپر تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ مجھے تو اللہ تعالی نے فوری طور پہ آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت دے کر بھیجا ہے۔ اس موقع پر آیت کریمہ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 رب نے نازل فرمائی۔ مضمون یہ ہے یا ایھا النبی، او پیارے مصطفیٰ، او پیارے غیب دان، غیب کی خبر دینے والے، او پیارے پیغمبر، حسبک اللہ، تجھے اللہ بھی کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے اب جو آپ کا متبع بنا ہے آپ کو وہ بھی کافی ہے۔ اب جو آپ کا تابع دار بنا ہے
سارے مومنوں کو نہیں فرمایا، من المومنین، مومنوں میں سے، مومن نہیں فرمایا کہ سارے مومن آپ کو کافی ہیں، نا 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 نا، مومنوں میں سے اب جو تابع دار ہوا ہے نا آپ کو یہ کافی ہے، رب بھی کافی اور عمر بھی کافی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، صحابہ اتنے راضی ہوئے، اتنے خوش ہوئے۔ میں اپنی وجد کی بات کرتا ہوں، جناب بلال کو اپنی ماریں بھول گئی ہوں گی جو انہوں نے مارے کھائیں، حضرت ابو فقہہ کو اپنی چوٹیں بھول گئی ہوں گی، حضرت عمار کو اپنے ابو امی کی شہادت بھول گئی ہوگی، حضرت صہیب رومی کو اپنے جسم پر وہ کوڑے برسائے ہوئے بھول گئے ہوں گے۔ وہ سارے اتنے راضی ہوئے ہوں گے، سارے دکھوں پر ایک یہ سکھ ایسا غالب آیا کہ زبان سے تکبیر کی صدائیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیر لگائی، حضور سے پوچھا حضور ایک بات تو بتائیں، حضور نے فرمایا کیا؟ حضور میں آپ کو قسم دے کے عرض کرتا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، مجھے بتائیے ہم زندہ رہیں یا ہم مر جائیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہاں ہم زندگی میں بھی حق پر ہیں، موت کے بعد بھی حق پر ہیں، ہم زندگی اور موت دونوں میں حق پر ہیں۔ جناب فاروق اعظم عرض کرتے ہیں تو پھر حضور ہم چھپ چھپا کے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جس مقصد کے لیے مانگا تھا عمر نے باتیں شروع بھی کر دی، ہاں جی گھنٹہ بھی نہیں گزرا جناب، ابھی تو منٹیں سیکنڈوں کی بات ہو رہی ہے۔ جناب فاروق اعظم نے فوراً وہ بات عرض کر دی جس مقصد کے لیے حضور نے مانگا تھا، اللہ مجھے عمر دے دے، اسلام کو غلبہ دے دے، مجھے عمر دے دے۔ تو عمر فاروق نے کہا حضور اگر ہم حق پہ ہیں زندگی میں بھی موت میں بھی، پھر ہم چھپ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب میں آ گیا ہوں، اب سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر سب کی نظروں میں نظریں ملا کے سب کے سامنے جا کے مطاف میں نماز پڑھیں گے۔ اب کوئی ڈرنا نہیں، ڈر شر ختم ہو گئے، وہ زمانے بیت گئے جب صحابہ کو اٹھا کر لے جاتے تھے، مار کر پھینک دیا کرتے تھے، جب دل چاہا اٹھا کر لے گئے، چوٹیں لگا کر واپس کر دیتے، خون بہا کر واپس کر دیتے، لاشیں واپس کرتے تھے۔ حضور اب عمر آ گیا ہے، اب ڈرنے کے دل ختم ہو گئے ہیں، چلو میرے ساتھ سارے نکلو اور مطاف میں چلتے ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ جناب صحابہ کرام خوش ہو گئے، حضور نے بھی صحابہ سے فرمایا اٹھوئے، عمر نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو نکلنا بنتا ہے۔ رسول اللہ کا اشارہ ہوا، صحابہ نے دو صفیں بنا لی، صحابہ نے دو لائنیں بنا لی، بھائی دو لائنیں بنا لی نا، ایک لائن کے آگے آگے جناب فاروق اعظم اور دوسری لائن کے آگے آگے پیشوا جناب حضرت امیر حمزہ۔ کیا بات ہے، یہ دو شیر کسی کو مل جائیں تو پھر دنیا کے پاس پلٹ کر رکھ دے۔ جناب فاروق اعظم ایک لائن کے آگے آگے، ایک لائن کے آگے آگے جناب امیر حمزہ، درمیان میں مصطفیٰ پیارے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کی سرپرستی میں ان دونوں بزرگوں کے ساتھ جو لشکر چل رہا ہے، جو جلوس نکل رہا ہے، مکہ کی گلیوں میں سرے عام دن چڑھے، لوگوں کی نظروں میں نظریں ملاتے ہوئے گزرتے ہوئے سدھے پہنچے خانہ کعبہ کے مطاف میں، یعنی طواف کرنے والی جگہ پہ۔ وہاں مشرکوں نے مختلف ٹولیوں کی صورت میں اپنے لیے مجلسیں بنائی ہوئی تھی، کوئی 4 بندے ادھر بیٹھے ہیں، کوئی 10 بندے ادھر بیٹھے ہیں، کوئی 4 چودھری ادھر بیٹھے ہیں، کوئی 5-7 سردار ادھر بیٹھے ہیں۔ تو یہ وہ مجلسیں تھیں جن مجلسوں میں کبھی فاروق اعظم بھی بیٹھ جایا کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ، اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا میں ان کے بھی حصے دار ہو جاتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج نظام الٹ ہونے والا ہے، توجہ بھی توجہ، ذرا مزہ لینا آگے، آج نظام الٹ ہونے والا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا حضور کے ساتھ، تو جناب ان لوگوں کو بیچاروں کے طوطے اڑ گئے، ان بیچاروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اوے عمر ان کے ساتھ، حمزہ بھی ان کے ساتھ، عمر بھی ان کے ساتھ، اب تو قریش کا منہ سیاہ ہو گیا، ذلت سے سیاہ ہو گیا۔ کل تک قریش کو غلبہ تھا ان لوگوں پر، آج یہ 2 بندوں کی وجہ سے ان مٹھی بھر لوگوں کو قریش پر غلبہ ہو گیا۔ جناب فاروق اعظم لے کے نا تو حضور کو مطاف میں پہنچے۔ اچھا حضور کو مطاف میں لا کے نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جدا ہوئے، اور آپ اپنی عادت کے مطابق جس طرح کی طبیعت پائی تھی کلے کلے ٹولے کے پاس گئے۔ جناب فاروق اعظم ایک ٹولے کے پاس کھڑے ہوئے، اوئے میں نے اسلام قبول کر لیا، آگے سنو آگے سنو، میں نے اسلام قبول کر لیا، جو کرنا میرا کر لو۔ ہاں جی، ایک کو دھمکی لگائی، وہ آپس میں دیکھنے لگے ایک دوسرے کو، یار اے ہن کی کریے بھی دا، ہاں جی یہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جناب فاروق اعظم اگلے ٹولے کے پاس، اوئے جو کرنا کر لو، میں نے اسلام قبول کر لیا، لے کے آیا ہوں، یہ نماز پڑھیں گے، طواف کریں گے، ان کو روک کے دکھانا۔
پھر دوسرے تیسرے ٹولے کے پاس، چوتھے ٹولے کے پاس، ایک ٹولے میں عتبہ بن ربیعہ بھی بیٹھا ہوا تھا. یہ بھی بڑا ضدی قسم کا انسان تھا، یہ بھی سردار تھا عرب کے سرداروں میں سے. عتبہ بن ربیعہ نے اپنے 2-4 دوستوں کو پہلے تیار کر لیا، عمر ادھر آئے گا نا تو ہم نے اس کے گلے پڑ جانا ہے، اس کا گریبان پکڑ لینا ہے، جتنا ہو سکا اس کو ماریں گے. ہاں جی، اس کی تو ہم اکڑ جو ہے وہ توڑیں. جیسے جناب فاروق اعظم نزدیک آئے، عتبہ نے حملہ کر دیا. عتبہ نے گریبان پکڑا جناب فاروق اعظم کا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 انگلیاں اس کی آنکھوں میں ماری. وہ اپنی آنکھوں کو پکڑ کے بیٹھ گیا. جناب فاروق اعظم پر حملہ اس کے دوستوں نے کر دیا. آپ نے مکوں سے ان کا بیچاروں کا وہ حال کیا، وہ لہو لہان ہو گئے سارے. 6-7 بندے لہو لہان ہو گئے. جناب فاروق اعظم نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے پٹائی ان کی. پٹائی کر کے تو پھر آپ نے اعلانیہ سب کو مخاطب ہو کے فرمایا، جس نے اپنے بچے یتیم کروانے آؤ، عمر کو روک کے دکھاؤ یا ان کو نماز پڑھنے سے روک کے دکھاؤ. مطاف جناب فاروق اعظم کا اعلان سنا، جناب فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو کے رہ گئے، پریشان ہو کے رہ گئے، حیران ہو گئے، اب ہم کریں کیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب واپس آئے، دیکھا حضور ابھی تک ویسے کھڑے ہیں، ابھی تک طواف بھی شروع نہیں کیا. حضور یہ سارا منظر ہی دیکھ رہے تھے کہ عمر جا رہا ہے، عمر دھمکیاں دے رہا ہے ان کو، اور ان کی ہمت نہیں ہے عمر کو آگے سے کوئی روک سکے. تو جناب فاروق اعظم وہاں لوگوں کو مار کے واپس آ گئے اور عرض کیا، حضور آپ ابھی تک کھڑے ہیں، آپ نے طواف کیوں نہیں شروع کیا. نبی کریم علیہ السلام بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے. اللہ سے جو مانگا جو تھا، اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کہیں پر ذلت کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ جاتا؟ اسلام کی عزت بنا کے مانگا نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جناب فاروق اعظم اور جناب امیر حمزہ کے پیرے میں خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر بھی کاٹا اور وہاں سب کے سامنے باجماعت نماز ظہر بھی ادا کی. کسی کی جرت نہیں ہوئی جناب آگے ان کو آ کے روک سکے. اگے مزہ سنے. اگے یہ واقعہ تو ہو گیا. اب اگلے دن کیا ہوا؟ ابو جہل کو شاید اطلاع نہیں ہوئی تھی. ابو جہل کو یہ واقعہ اس قدر وہاں پہ افراتفری مچ گئی. ویسے تو یہ باتیں بڑی مشہور ہو جانی چاہیے تھی، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہ پھر اپنے ماموں کے گھر گئے. ماموں کون تھا؟ ہاں جی، ابو جہل ماموں ہے نا، سکا ماموں جناب فاروق اعظم کا، عمر بن شام. تو ابو جہل کے گھر گئے، جا کے دروازے کو دستک دی. اس نے اندر سے پوچھا کون؟ فرمایا عمر بن خطاب. اس نے فٹافٹ دروازہ کھولا، او میرا بھانجا آیا، او مرحبا مرحبا میرا بھانجا آیا. ہاں جی، اس نے جیسے دروازہ کھولا لگا آپ سے گلے لگنے. آپ نے فرمایا سونا ماما کھلو. پہلے سنتے لائے میں کس واسطے آیا؟ اب پتر کس واسطے آیا؟ میں کلمہ پڑھ لیا، میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، کر لا جو کرنا. اس کو بھی جا کے کہہ دیا، اس کو بھی ماموں کو بھی جا کے کہہ دیا. اب ابو جہل کا حال کیا ہوا بیچارے کا؟ اس نے فٹافٹ دروازہ بند کر لیا غصے میں، اندر سے گالیاں دینی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ منہ بگاڑے، فلانا ہو جائے، ٹھکنا ہو جائے، یہ ہو جائے، تم مر جائیں تو یہ ہو جائے. اور ڈر گیا جناب فاروق اعظم. جس ہیبت کے ساتھ جناب فاروق اعظم نے اس کو جواب دیا کہ لے میں جو کرنا ہی کر لا، میں کلمہ پڑھ لیا. اب جناب فاروق اعظم یہ کہہ کے نہ تو تشریف لائے اور آگے گلیوں میں پوچھنے لگے آج کل ندا دینے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ ندا سمجھتے ہیں؟ پہلے وقتوں میں جب بھی علاقے میں کوئی خبر پھیلانی ہوتی تھی نا تو ندا دینے کے لیے بندہ رکھا ہوتا جو اونچی جگہ پہ چڑھ جاتا تھا اور بلند آواز سے لوگوں کو پکار کے کوئی نہ کوئی خبر سناتا تھا. تو وہ خبر سنانے کے لیے ڈیوٹیاں مختلف لگی ہوتی تھی. آپ نے فرمایا آج کل کس کی ڈیوٹی ہے جو بڑی اونچی آواز والا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب وہ بندہ، اس کا نام ہے جمیل بن معمر. کیا نام ہے؟ جمیل بن معمر نام ہے اس بندے کا. آپ نے فرمایا بلاؤ اسے. اور بندے کو لے کے آئے بھی تیرے سے عمر بن خطاب نے بات کرنی ہے. اس نے کہا میرا یار آیا، عمر بن خطاب آیا، خیر ہے بھی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کھلو یار، میں تجھے یہ کام کہنے لگا ہوں کہ ادھر کھڑا ہو کر ٹیلے کے اوپر ندا دے. اس نے کہا جی دسو کیڑی ندا دینی ہے؟ آپ نے فرمایا بلند آواز سے لوگوں کو کہے عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. جس کے اندر کوئی مخ باقی ہے نا، جس کے اندر کوئی دم شم باقی ہے، وہ آ کے عمر کو روک کے دکھائے. یار کمال طبیعت پائی جناب فاروق اعظم. اسلام قبول کیا ہے، دوسرے صحابہ تو اسلام چھپا رہے تھے اپنا. عمر بن خطاب کا نظام کچھ اور ہی ہے. جناب فاروق اعظم کلے بندے کو پورے عرب کو چیلنج کر رہے ہیں، پورے مکہ کو چیلنج کر رہے ہیں. وہ ہے کوئی تو سامنے آئے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والا. الریاض النظرہ میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا جو آپ کو سنا رہا ہوں.
اب جب جمیل بن معمر نے سنا نا کہ آپ نے فرمایا میں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی کہتا ہے جائے تو نے کلمہ پڑھ لیا بے دین ہو گیا. آپ نے فرمایا چپ ہوئے، بے دین نہیں ہوا، دین تو اب ملا مجھے، اب دین والا ہوں، اب اس دین کو میں چھوڑوں گا کبھی نہیں، تو اعلان کر. اعلان کیا، لوگ جمع ہو گئے، 300 بندہ آیا اور 300 کے 300 بندے کو غصہ بڑا چڑھا ہوا تھا. انہوں نے جناب فاروق اعظم پہ حملے شروع کر دیے. ان لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی میں جناب حضرت عبداللہ بن عمر جو بیٹے ہیں جناب فاروق اعظم کے، وہ بھی تقریباً 5 سے 10 سال کے درمیان ان کی عمر تھی. وہ کہنے لگے میں نے ابو جی کو دیکھا، ابو نے جیسے اعلان کروایا نا تو لوگ آ گئے، کوئی ڈنڈا اٹھا لایا گھر سے، کوئی کچھ اٹھا لایا، آگے جناب میرے ابا جی کو لڑنا شروع کر دیا، مارنے لگے. میرے ابا جی ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. 300 بندہ ایک طرف، جناب فاروق اعظم اکیلے ایک طرف. وہ لوگ مار رہے ہیں، جناب فاروق اعظم بچ بھی رہے ہیں اور ان لوگوں کو ان کی مار کا جواب بھی دے رہے ہیں. کسی کا ناک پھاڑ دیا، کسی کا کان اس میں سے خون بہ رہا ہے، کسی کی آنکھ سے خون بہ رہا ہے، کسی کا دان ٹوٹ گیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا لڑتے رہے صبح سے لے کر یہاں تک کہ سورج سر پہ آگے لڑائی جاری ہے ابھی تک. ابو جہل کو کسی نے گھر میں رپورٹ دے دی کہ تیرا بھانجا وہاں پہ سب کے ساتھ لڑ رہا ہے، پہنچ ٹائم سے، ورنہ یہ بعد میں غیر تومیت کا مسئلہ بن جانا ہے. لوگوں نے کہنا ابو جہل کے بھانجے کو کوئی لوگ مار گئے ہیں، بھاگ. تو ابو جہل نے نمبر بنانے کے لیے بھی بھاگ کے آ کر لوگوں کا میرے بھانجے کو نہ مارو، خبردار کسی نے ہاتھ لگایا، لوگ روک گئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ ابو جہل نے یہ کہا ہے، آپ نے فرمایا رکھ اپنی ہمدردی اپنے کو، تیری ہمدردی نہیں چاہیے مینوں، آؤ کاکا سارے آؤ گے. پھر لڑنا شروع کر دیا. اس وقت تک لڑتے رہے جب تک لوگ خود آگے لگ کے نہیں بھاگے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک میدان میں ڈٹے رہے. لوگ سارے بھاگے اپنے گھروں کو اور جناب فاروق اعظم ڈٹے. وہ بھائی ڈٹتے کیوں نہ؟ کیونکہ مراد رسول تھے، حضور نے خود مانگا ہے. اس کے بعد پورے مکہ میں جب تک حضور نبی کریم علیہ السلام اور جناب فاروق اعظم مکہ میں رہے ہیں، جناب مکہ میں سے کسی شخص نے کسی صحابی کو تنگ نہیں کیا، ستایا نہیں، مارا نہیں، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اپنے ہاتھ دکھا دیے ہوئے. بات سمجھ میں آئی؟ چلیں کچھ وقت گزر گیا، پھر وقت آیا ہجرت کا. کس کا آیا بولیے؟ ہجرت کرنی تھی تو ہجرت کرنا ضروری ہوا. مدینہ کی طرف جانا، اللہ کا حکم آ گیا چلو ہجرت کرو. اب صحابہ کرام کو حکم ہوا چلو بھائی ہجرت کرو. اب جو مکہ کے مشرک تھے وہ ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، گھر بار نہیں چھوڑنے دیتے تھے. انہیں ڈر یہ تھا کہ یہ لوگ مکہ سے نکل گئے نا، جدھر جائیں گے اسلام پھیل جائے گا، لوگ مسلمان ہوں گے، ان کو مکہ میں رکھ کے مار دو. ان کو پلان بنا لیا تھا انہوں نے. آپ کو پتہ نہیں ہجرت کی رات ہمارے حضور کو بھی قتل کرنے کے لیے 40 کافر انہوں نے ہائر کیے تھے. انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو پکڑ پکڑ کے نا قید کرنا اور ان کو مارنا، یہ پلان بنایا. اب کوئی رات کے ٹائم ہجرت کر رہا ہے اور کوئی دوپہر کے ٹائم جب لوگ کیلولا کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی ہجرت کر رہا ہے. یعنی لوگ ہجرت کر رہے ہیں ان مشرکوں کی آنکھوں سے بچ کے. اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کیسے کی؟ جناب مولا علی کے بقول سنیں. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں عمر نے جس انداز سے ہجرت کی ہے نا، کسی نے بھی اس انداز سے ہجرت نہیں کی. وہ کیا تھا؟ جناب فاروق اعظم چڑھے دن جناب فاروق اعظم نے اپنے گھر سے سامان اپنا تیار کیا، سواری پر باندھا، اپنی تلوار حمائل کی، کمان اپنے کندھے پہ ڈالا، نیزہ اپنے ہاتھ میں پکڑا، سارا رخت سفر باندھ کے نا سواری کو لے کے تو آپ مطاف میں آ گئے، خانہ کعبہ کے طواف والی جگہ میں. اور وہاں آ کے تو وہاں جو مشرک بیٹھے ٹولے بنا کے جناب فاروق اعظم نے سب کے سامنے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر کاٹا، طواف کیا. طواف کرنے کے بعد وہاں پہ رکعتیں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نا پھر کلے کلے ٹولے کے پاس جا کے فرمانا شروع کر دیا، او بھائی میں ہجرت کرنے کے جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں، اگر تم میں کو دم خم ہے، کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا، بچوں کو بن باپ کے یعنی یتیم کروانا ہے، اور اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو بے اولاد کروانا تو مجھے یہاں روک کے دکھاؤ ہجرت کرنے. جناب فاروق اعظم نے ان لوگوں کو یہ دھمکی لگا دی. اب وہ کون آئے جناب فاروق اعظم لڑنے کے لیے؟ پہلے تجربہ بڑا ہو چکا ہے نا، مارے کھائیں سب نے. کسی نے ناک توڑوایا، کسی نے جناب کان پھڑوائے، کسی نے اپنی آنکھوں کو جناب اپنے ہاتھ سے ضائع کروایا، کسی نے دانت توڑوائے، بڑا کچھ ہوا. جناب فاروق اعظم کھڑے اعلان کر کے فرمایا کسی میں دم خم ہے تو مجھے روک کے دکھاؤ. اچھا ذرا سننا غور سے.
یہ کسی نے بھاگ کے خبر دے دی، مکہ میں 20 فیملیاں رہتی تھی، 20 فیملیاں ایسے لوگ مسلمان جو کلمہ پڑھ چکے تھے، ہجرت کرنے کے لیے ان کو کوئی ٹائم نہیں مل رہا تھا، موقع نہیں مل رہا تھا، وہ کمزور لوگ تھے، اور مکہ کے بڑے بڑے مشرکوں نے انہیں اپنی نظروں میں رکھا ہوا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی ہجرت کر کے یہاں سے نکلا ہم قتل کر دیں گے تم کو، تم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب وہ فیملیاں پریشان تھی کہ ہمیں کو موقع ملے۔ جب ان کو پتہ لگا عمر اکڑ گئے ان لوگوں کے سامنے اور عمر جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر، ان کو پتہ لگا فٹافٹ سامان باندھے انہوں نے، فٹافٹ سامان باندھ کے نہ تو بھاگے بھاگے وہ بھی جناب فاروق اعظم کے پاس آ گئے، سانو بھی لے چلو۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ جنہیں جنہیں آنا ہے، میں اتنے کھڑا ہوا، سارے تیاری کر کے آ جاؤ۔ جناب فاروق اعظم کا اعلان تھا، 20 کی 20 فیملیاں تیار ہو کے جناب فاروق اعظم کے پاس آ گئے، اپنے بچے لے کر آ گئے، اپنے بیمار لے کر آ گئے، جو کچھ ہو سکا جو گھر سے اٹھا سکے لے کر جناب فاروق اعظم کے ساتھ آ گئے۔ جناب فاروق اعظم 20 لوگوں کو، 20 افراد، معاف کرنا 20 فیملیوں کو لے کر آپ مدینہ تک پہنچے، اور راستے میں کسی مشرک کی ہمت نہیں ہو سکی کہ آپ کو ہجرت کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیتا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ اس طرح سے جناب فاروق اعظم نے ہجرت فرمائی، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگا جو تھا تو جس مقصد کے لیے مانگا تھا وہ مقصد تو پورا ہو رہا تھا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مکہ سے مدینہ آ گئے تو قباء میں ٹھہرے۔ قصہ مختصر، فضائل کی کچھ بات کر لوں میں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر سے محبت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے بغض رکھتا ہے۔ حدیث سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آسمان کا ہر فرشتہ عمر سے، اور توجہ ہے کہ نہیں ہے، عمر سے محبت کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان عمر سے بغض رکھتا ہے۔ آپ اس کو سمجھ لیں کہ دنیا میں ہر وہ شخص جس کے سامنے جناب فاروق اعظم کا ذکر کیا جائے، اس کے ماتھے پہ بال آ جائے، وہ غصہ کرے، بغض کھائے، سمجھ لیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ انسان نہیں، وہ بدبخت شیطان ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ عمر سے زمین کا ہر شیطان نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ پیارے آقا نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین میں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ زمین والے 2 وزیر فرمایا ابو بکر اور عمر ہے، اور آسمان والے 2 وزیر فرمایا جبریل اور میکائیل ہیں۔ تو جس کے وزیر آسمانوں میں بھی ہوں، زمین پہ بھی ہوں، تو وزیر وہیں ہوتے ہیں جہاں پہ حکومت ہو۔ معلوم ہوا ہمارے حضور کی حکومت زمین پہ بھی ہے، آسمانوں پہ بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا پینے کے لیے۔ فرمایا دودھ کا بڑا پیالہ تھا، میں پیتا گیا، اتنا پیا کہ حتیٰ کہ دودھ میرے ناخنوں میں بھی نظر آنے لگا۔ خواب کی بات ہے نا، دودھ میرے ناخنوں میں بھی نظر آنے لگا۔ یاد رکھیں بھائی، نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب وسوسے نہیں ہوتے، کبھی نبی کو جھوٹا خواب نہیں آیا، سمجھ آ گئی ہے؟ نبی کو کبھی بھی جھوٹا خواب نہیں کبھی آیا، نبی کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، احتلام ہوتا ہے بندے کو سوتے ہوئے جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے، تو نبی پر یہ حملے نہیں ہوتے، نبیوں کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، رات کو سوتے کبھی غسل فرض نہیں ہوا نبیوں کے اوپر، اور جس کو احتلام ہو وہ نبی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا اور دودھ بچ گیا۔ فرمایا پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا اور عمر سارا پی گیا، عمر سارا پی گیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں حضور اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر ہے علم۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم، کہ مجھے دودھ کا پیالہ جو دیا گیا وہ علم عطا کیا گیا مجھے، میں نے اتنا پیا، علم اتنا حاصل کر لیا، اتنا سیکھ لیا میں نے علم اللہ سے، حتیٰ کہ میرے ناخنوں میں بھی وہ علم ظاہر ہونے لگ پڑا، اور میرا بچا ہوا جو علم تھا وہ عمر فاروق کو دے دیا گیا۔ کس کو دے دیا گیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر خواب کے بارے میں ارشاد فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں پہ ہوں اور میں نے کنویں سے ڈول نکالے، میں نے کنویں سے
ڈول نکالے لوگوں کو شراب کیا. فرمایا پھر میرے بعد ابو بکر آیا اور ابو بکر نے تھوڑے سے ڈول نکالے بڑی مشکل سے لیکن نکال لیے. اور پھر ابو بکر گیا تو اس کے بعد فرمایا کون آیا؟ عمر بن خطاب آیا. اس نے اتنا پانی نکالا، ڈول اتنے نکالے کہ لوگوں کو بھی شراب کر دیا، لوگوں کو بھی شراب کر دیا. اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب ہے نبی کریم علیہ السلام کی حیات پاک جو آپ نے ساری زندگی محنت کی ہے، ڈول نکال نکال کے لوگوں کو شراب کیا، وہ دین اسلام ہے. پھر جناب حضرت ابو بکر صدیق نے 2.5 سال دور خلافت آپ کا گزرا ہے، اور 2.5 سال میں آپ نے بڑی مشکلیں دیکھی ہیں. ختم نبوت کے جو منکر تھے ان کے ساتھ بھی جنگیں کرنی پڑی آپ کو، زکوٰۃ کے منکروں سے بھی جنگیں کرنی پڑی، بڑی تکلیف میں تھے لیکن کامیاب ہوئے جناب ابو بکر صدیق. اور ان کے بعد 10 سال کا دور خلافت ہے جناب عمر فاروق کا. حضور نے فرمایا پھر جب عمر آیا نا، اتنے ڈول نکالے کہ لوگوں کو شراب کر دیا. جناب فاروق اعظم کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا ایسا بول بالا ہوا، ایسا بول بالا ہوا کہ جناب لوگ ہاتھ میں زکوٰۃ کا پیسہ پکڑ کر صبح کو گھر سے نکلتے تھے، سارا دن تلاش کرتے کہ ہمیں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نظر آ جائے، لیکن زکوٰۃ کا مستحق کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا. اور اگر کسی بندے کو دیکھا ہے اس کے سادہ سے کپڑے ہیں، کہتے یار تو زکوٰۃ کا پیسہ ہم سے لے لے، وہ کہتے اللہ اکبر، او بھائی یہ سادگی ویسے میں نے اپنائی ہے، ورنہ زکوٰۃ کا پیسہ میرے گھر میں پڑا، تو میرے ساتھ چل میں تجھے دیتا ہوں. یہ دور فاروقی ہے. اور اگر ایک کنواری لڑکی گھر سے نکلتی اور 60 میل کا بھی لمبا سفر کرتی، اکیلی گھر سے نکل کر اتنی دور بھی جاتی، تو پورے راستے میں کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی کوئی میلی آنکھ سے لڑکی کی طرف دیکھ بھی پائے. سرکار نے فرمایا کہ میں نے عمر کو دیکھا، اس نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگوں کو شراب کر دیا، لوگ نکو نک سیر ہو گئے جناب پانی سے. جناب فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے اگر نہر فرات کے کنارے پر بکری بھی پیاسی مر گئی تو کل قیامت کو عمر بن خطاب سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تیرے دور خلافت میں وہ بکری پیاسی مری کیوں؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو وہ ہستی تھے اینٹ کا سرہانہ بنا کر سویا کرتے تھے. جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور خلافت آیا نا تو ایک چادر آپ پہنے ہوتے تھے ہر وقت، چادر سادہ سی چادر تھی، اس کو کئی جگہ سے نا پیمند لگے ہوئے، اتروپے لگے سانا چادر، وہ بڑی سادہ سی چادر مولا علی اکثر پہنا کرتے تھے. کسی بندے نے پوچھا حضور امیر المومنین یہ چادر کو خاص چادر ہے، یہ بڑی پہنتے کوئی نئی چادر پہن لیں؟ خلیفہ ہو کر آپ یہ چادر پہنتے ہیں، سادہ سی چادر ہے پیبند لگے ہوئے ہیں. تو جناب مولا علی نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے یار عمر نے مجھے دی تھی، یہ چادر مجھے میرے یار عمر نے دی تھی، اور یہ تمام دنیا کی نعمتوں سے مجھے زیادہ پیاری ہے، یہ میں اپنے سے کبھی دور نہیں کرتا، سردی ہو گرمی ہو یہ چادر اپنے پاس رکھتا ہوں. جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب کوفے میں گئے نا تو آپ نے اپنی رہائش کے لیے بڑا سادہ سا مکان چنا. حالانکہ کوفے میں اونچی اونچی بلڈنگیں بھی تھیں. کوفے کے لوگ کہنے لگے حضور وہ ایک بڑی بلڈنگ ہے، محل کی طرح کی ہے، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ اس محل میں جا کے رہیں، آپ یہ چھوٹا سا مکان آپ نے چن لیا اپنے رہنے کے لیے. جناب حضرت مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا میرے یار عمر کو بھی ایسے مکان پسند تھے، مجھے بھی یہی مکان پسند تھا. جناب فاروق اعظم سے اس طرح کا لگاؤ تھا جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. کہیے سبحان اللہ. جناب حضرت، میں بس بات ختم کر رہا ہوں، جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ سسر بھی ہیں جناب عمر فاروق کے. جناب عمر فاروق کی بیٹی حضور کے نکاح میں، اور جناب سیدہ فاطمہ و جناب مولا علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جناب مولا علی سے ہوا. کس سے ہوا؟ پھر سے بولیں بھائی. شیعہ کی 1 درجن سے زائد کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا تھا. ان سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جن کا نام تھا زید. سمجھ آگی کہ نہیں آگے؟ جی یہ شیعہ کی تقریباً 1 درجن سے زائد کتابوں میں لکھا ہے. ہماری کتابوں میں تو الحمدللہ جہاں جناب فاروق اعظم کا ذکر آتا ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے.
تو کوئی شیعہ اگر دلائل سے بات کرے تو وہ انکار نہیں کر سکتا. ہوڑ مت اور ضد کا ہمارے پاس علاج کوئی نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پیغام نکاح دیا تھا جناب فاروق اعظم کی بیٹی کو. وہ کیسے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جناب حضرت حفصہ وہ بیوہ ہو گئی نا. جب پہلا خامند ان کا فوت ہو گیا تو جناب فاروق اعظم کو بڑی پریشانی پڑی. میری بیٹی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اب اس کا آگے کوئی رشتہ تلاش کروں. ہر باپ کو پریشانی ہوتی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے کہ میں کسی سے بات کرتا ہوں، کوئی میری بچی کا رشتہ لے لے. تو ان کے دل میں پتہ کیا خیال ہے؟ کیوں نہ میں عثمان سے بات کروں. عثمان کے گھر میں جائے گی، میری بچی خوش رہے گی. وہ مالدار بھی ہیں، شرم و حیا والے بھی ہیں، اور بڑے ملنسار بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، مونس بھی ہیں. جناب عثمان کے پاس گئے جناب فاروق اعظم اور فرمایا عثمان اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں. جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے ذرا سمجھنے کا، سوچنے کا موقع دیجئے. میں اپنے گھر کے معاملات کو دیکھ لوں، کیا میں ایک اور نکاح افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں. شادی تو پہلے بھی آپ کی ہو چکی تھی، آپ کے نکاح میں حضور کی بیٹی تھی. تو 2 دن کے بعد جناب عثمان ملے. جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے عثمان سے پوچھا عثمان بتائیں کیا فیصلہ ہوا. جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ بھی اے عمر دیکھیے میں نے بڑا غور کیا ہے، میں نکاح کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور شادی میں نہیں ابھی کر سکتا. جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں میرا بڑا دل ٹوٹا. خیر میں نے آگے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور پھر میرا دل گیا جناب ابو بکر صدیق کی طرف. میں نے کہا کیوں نہ ابو بکر سے پوچھوں. تو فرماتے ہیں میں نے جناب ابو بکر سے جا کے بات کی، ابو بکر اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں. جناب ابو بکر نے نہ ہاں کہا نہ کہا، اتنا بھی نہیں کہا کہ 2 دن دے دیں، 4 دن دے دیں، ہفتہ دے دیں، نہ وقت ہی نہیں، خاموش رہے، کوئی بات ہی نہیں کی. فرماتے ہیں اس بات کا میرے اوپر زیادہ گہرا اثر ہوا کہ یار کوئی تو جواب دے دو مجھے. اتنا ہی کہہ دو کہ 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد آپ کو جواب دے دوں گا. آپ تو فرمائے کچھ نہیں. جب تک جناب صدیق اکبر جواب نہیں دیں گے میں آگے کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا. ان سے پہلے پتہ تو لگے یہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے جواب کو نہیں دیا. چند دن گزرے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آ گیا، عمر اگر تم اجازت دو تمہاری بیٹی سے میں نکاح کروں. سبحان اللہ، کہو بھائی سبحان اللہ. جناب فاروق اعظم بڑے خوش ہوئے، بڑے راضی ہوئے. کہتے ہیں مجھے اس سے بہتر کیا چاہیے تھا. فوری طور پہ نبی کریم علیہ السلام کو حامی بھر دی، حضور مجھے بھی رشتہ قبول ہے، میری بچی کو بھی قبول ہے، یہ نکاح ہم آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کا. تو یہ خبر جناب ابو بکر صدیق کو پہنچی. توجہ بھائی معاف کیجئے، جناب ابو بکر صدیق کو یہ خبر پہنچی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر آئے جناب فاروق اعظم کے پاس اور بڑا مسکرا رہے تھے. جناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جناب آپ مسکرا رہے ہیں. تو جناب صدیق اکبر فرمانے لگے عمر لگتا ہے تو مجھ سے ناراض ہو گیا. عرض کیا جناب وہ ناراضگی والی تو بات تھی، آپ تو کچھ جواب ہی نہیں مجھے دیا. میں تو پریشان ہو گیا، میں بیٹی والا جو ہوں، میں بیٹی کا باپ ہوں، میں پریشان ہو گیا تھا، آپ جواب تو دیتے مجھے. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کہہ دیتا ہاں تو بات تب بھی ٹھیک نہیں تھی، اور اگر میں کہہ دیتا نہ مجھے خطرہ تھا تم کہیں اور جا کے لوگوں سے رشتے کی بات کرنا شروع کر دو گے. اور مجھے پتا تھا، میں نے اس لیے نہ ہاں کہا نہ کہا کیونکہ میرے ساتھ 2 دن پہلے رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ ابو بکر میرا دل کرتا ہے عمر کی پریشانی دور کر دوں، اس کی بیٹی سے میں خود نکاح کر دوں، عمر کی پریشانی دور کر دوں. عمر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے نا، تو عمر کی ٹینشن دور کر دیتے ہیں، میں نکاح کر لیتا ہوں. کیونکہ حضور نے مجھ سے راز کی بات کہی تھی اور میں یہ راز تجھے بتا بھی نہیں سکتا تھا جب تک حضور مناسب نہ فرماتے. حضور نے جب تک خود نہیں فرمایا، میری ڈیوٹی یہ تھی کہ تجھے کسی اور کے در پہ جانے بھی نہ دوں، تجھے لٹکائے رکھوں میں. تو نبی کریم علیہ السلام تجھے پیغام نکاح بھیج دیا، شادی ہو گئی، تجھے بہت بہت مبارک ہو. جناب فاروق اعظم کہتے پھر دیکھو نا رازدار ہو، اب حضور نے تم سے راز کی بات کہی تھی مجھے تو پتہ نہیں تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی نے جناب فاروق اعظم کی بیٹی سے شادی کر کے جناب فاروق اعظم کو اپنا سسر ہی نہیں بنایا بلکہ ساری امت کا نانا بھی بنایا. ساری امت کا، اور پھر سے بولو بھائی، نانا بھی بنایا نا. نانا نہیں ہو گیا. جب آپ کی بیٹی مومنوں کی ماں ہے تو ماں کا ابو کیا لگا؟ نانا. حضرت امام جعفر صادق سے کسی بندے نے کہا جی آپ ابو بکر کی برائی کیوں نہیں کرتے؟
آپ ابو بکر کو برا کیوں نہیں کہتے، عمر کی برائی کیوں نہیں کرتے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، فرمایا سنو ابو بکر میرے دورے نانا لگتے ہیں، دورے نانا، تو کیا کوئی شخص اپنے نانے کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ اور رہ گئے فاروق اعظم، تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے سینے میں ابو بکر اور عمر کی محبت نہ ہو۔ امام جعفر صادق سے تو یہ بھی جملہ مروی ہے، امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے سن لو، مجھے رسول اللہ کی قیامت کے دن شفاعت نصیب نہ ہو اگر میرے دل میں ابو بکر اور عمر کے بارے میں محبت نہ ہو تو۔ سبحان اللہ، محبت نہ ہو تو جناب یاد رکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر کرنے سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے لگے۔ بس بات کو ختم کر رہا ہوں میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے جملہ فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اذا ذکر الصالحون فحی علی بعمر، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کے کفارے کا باعث ہے۔ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مولا علی فرمایا کرتے تھے اذا ذکر الصالحون فحی علی بعمر، جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو فرمایا ذکر شروع ہی عمر بن خطاب کے ذکر سے کیا کرو، عمر کا ذکر کیا کرو۔ امی عائشہ فرمایا کرتی جس مجلس میں عمر کا ذکر نہ کیا جائے اور رسول اللہ پہ درود نہ بھیجا جائے وہ مجلس برکت سے خالی ہوتی ہے، اس بندے کو کوئی بھی نیکی اور ثواب نہیں ملتا جس مجلس میں حضور پہ درود نہ پڑھا جائے یا عمر بن خطاب کا ذکر نہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جو خطیب منبر پہ بیٹھے جمعے کے دن اور خطبہ پڑھنا شروع کرے اور اس کے خطبے میں خلفاء راشدین چاروں بزرگوں کا ذکر نہ آئے، اس خطیب کو منبر سے اتار دو، وہ منبر کے بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ ان بزرگوں کا ذکر کرنا خطبے کا حسن ہے، خطبے کا حسن ہے۔ جب دوسرا خطبہ پڑھا جاتا ہے نا اس میں چاروں بزرگوں کا ذکر آتا ہے۔ تو میرے بھائی بڑی فضیلت ہے ان بزرگوں کی، بڑی شان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جناب فاروق اعظم کو فرمایا امامتی عمر، عمر میرے سر کا امامہ ہے۔ تو جس نے جناب فاروق اعظم کی برائی کی اس نے حضور کے لباس کو گالی دی ہے، بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے ابو بکر اور عمر سے محبت رکھی یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا یہ اس بندے کے کفر کی علامت ہے، وہ بندہ کافر ہو گیا، اس کا ایمان قبول نہیں۔ بلکہ یہ تو شیعہ کی کتاب رجال کشی میں بھی روایت لکھی ہوئی ہے، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، ابو بکر اور عمر سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے اور ان دونوں سے بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ اور مولا علی فرمایا کرتے تھے جو بندہ میری محبت کی باتیں کرے، میرا بڑا نام لے، دن رات میرا ذکر کرے، لیکن میرے یاروں کا ذکر نہ کرے، فرمایا میرا ذکر بھی اس بندے کو فائدہ نہیں دینے والا، میرا ذکر اسی بندے کے لیے فائدہ ہے، اسی بندے کے لیے کارآمد ہے دنیا میں بھی آخرت میں جو میرے ساتھ میرے یاروں کا بھی ذکر کیا، میرے ساتھ میرے بولو بھائی یاروں کا بھی ذکر کیا۔ ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، وہ تو آپ کو بات کا پتہ ہی ہوگا نا، لیکن آخری نتیجہ اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا کسی لین دین کے مسئلے پر۔ یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب منافق جھوٹا تھا نا، منافق کو پتا تھا میں ظالم ہوں، اس نے کہا نہیں محمد کے پاس کیوں جانا ہے،
چل تمہارے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، وہ یہودی تمہارا بڑا، اس کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی بڑا حیران ہوا، کہتا کلمہ تو اس نبی کا پڑھتا ہے اور اس کو ثالث نہیں مانتا، حاکم نہیں مانتا، اس کے پاس نہیں جا رہا، تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا اپنے نبی کا کلمہ گو ہے؟ پھر وہ جب ڈھیٹ ہو گیا نہ پریشان ہو گیا تو کہتا چل ٹھیک ہے پھر آ جا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، یہودی بھی اور منافق بھی، حضور کو جا کے ساری بات بتائی، حضور یہ مسئلہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تو باہر نکلے منافق، کہتے ہیں مجھے فیصلہ منظور نہیں، تو چل عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کو پتا تھا عمر فاروق یہودیوں کے بڑے خلاف ہے، اس کو یہ پتا تھا کہ عمر فاروق یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں، لیکن اس کو شاید یہ نہیں اندازہ تھا کہ رسول اللہ کی کوئی توہین کرے تو عمر بن خطاب اس کے زیادہ خلاف ہے۔ وہ بندہ لے کے تو جناب فاروق اعظم کے پاس آ گیا، تو کہتا ہے جناب یہ اس بندہ یہ یہودی ہے اور میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، آپ ہمارا یہ فیصلہ کر دیں۔ یہودی کہتا ہے حضرت جی فیصلہ بعد جو کرے جی پہلے سن لو گل کی ہوئی ہے، اے حالی ہنے ہنے تواڈے نبی کول ہو کے آئے ہیں اسی، تے تواڈے نبی نے فیصلہ میرے حق اندر کیتا ہے، اور یہ باہر نکل کے کہتا تھا مجھے اپنے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، چلو عمر کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ بات منافق نے بھی سر لا دیا، کہا ویلو جناب میں تواڈے کول لے کے آیا ہوں۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا اچھا حضور کے پاس گئے تھے؟ کہتا جی ہاں جی گیا سا، لیکن میں وہ مطمئن نہیں ہویا، میں کہ عمر کو چلنے ہیں۔ آپ نے کھلو میں تیرا فیصلہ کرنا۔ آپ اندر گئے تلوار لے کر آئے، منافق کی وہی پہ گردن اڑا دی۔ فرمایا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کے لیے عمر کی تلوار کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ خبر جب منافق کے رشتہ داروں کو پہنچی، وہ آگے حضور کے پاس، کہتے ہیں جی ہمیں قصاص چاہیے، عمر کو قتل کرنا ہے ہم نے، قتل کے بدلے قتل، آپ اللہ کے نبی فیصلہ کیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے، اب عمر بن خطاب نہیں بلکہ وہ فاروق اعظم بن گیا۔ فاروق کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والے کو۔ تو حدیث میں لکھا ہے کہ جناب فاروق اعظم کو اسی دن سے یہ لقب مل گیا تھا فاروق، کیونکہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر دینے والے شخص۔ جناب فاروق اعظم کا ذکر سنیں ذرا، یہ بھی توجہ سے سنیں۔ جناب فاروق اعظم کا تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، آسمانوں پہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ جناب جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں تو جناب عمر فاروق کی شان بیان کی، حضور بڑے خوش ہوئے۔ حضور نے فرمایا عمر کی شان، آسمان والوں میں عمر کا کیا تعارف ہے؟ عرض کیا حضور زمین میں آپ لوگ اسے عمر کہتے ہیں، ہم آسمانوں میں فاروق ہی کہتے ہیں۔ جس دل سے اس نے کلمہ پڑھا ہے حق اور باطل میں تمیز ہو گئی تھی، مشرک ڈر گئے تھے اور مسلمان ڈٹ گئے تھے حق کے اوپر، ہم تو اسی دن سے عمر کو فاروق کہنا شروع کر دیا ہے۔ اور حضور انجیل میں عمر کا نام کافی ہے، کیا ہے بولو؟ کافی۔ قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان والوں میں سے جس نے ابھی تیری پیروی کیا وہ بھی تجھے کافی ہے۔ حضور انجیل میں عمر کا نام کافی لکھا ہوا ہے اور تورات میں اس کا نام لکھا ہے منطق الحق، حق کہنے والا۔ جتنا مرضی کڑوا ہو یہ حق بات ہی کہتا ہے، حق بات ہی کہتا ہے، عمر حق بات ہی کہتا ہے۔ جتنا مرضی کڑوا مسئلہ ہو عمر حق بات کہہ دیتا ہے اور منہ پر سنا دیا کرتا ہے، عمر نہیں ڈرتا کسی سے۔ سبحان اللہ۔ جناب فاروق اعظم کے کیا کہنے، میں کس شان کو چھیڑوں۔ جناب جبریل سے حضور نے پوچھا عمر کی شان سناؤ۔ جبریل کہتے ہیں حضور اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی عمر ہوئی اتنی دیر تک آپ کے پاس بیٹھا آپ کو عمر کے فضائل سناتا رہوں تو حضور یہ عمر ختم ہو جائے لیکن عمر کی فضیلتیں ختم نہ ہو۔ اور اس کے اوپر سن لیجئے عمر کی اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود، عمر کی اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود عمر کی ساری فضیلتیں ابو بکر کی ایک نیکی کی برابری نہیں کر سکتی۔ ابو بکر کی ایک نیکی کی برابری نہیں کر سکتی۔ کہو سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا کتنا خوش نصیب ہے عمر بھی اور ابو بکر بھی۔ فرمایا یہ میرے دونوں پہلو میں لیٹیں گے اور میرے قبر کے ساتھ جناب عیسیٰ کی بھی قبر بنے گی۔ میری قبر اور جناب عیسیٰ کی قبر کے درمیان میں ابو بکر اور عمر کی قبریں ہوں گی۔ فرمایا جب میدان حشر میں ہم لوگ نکلیں گے نا تو ایک طرف میں ایک طرف عیسیٰ، درمیان میں ابو بکر اور عمر، ہم باہوں میں باہیں ڈالے نکلیں گے اپنی قبروں سے۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش کے سامنے ہم پیش ہو جائیں گے. فرمایا عمر سب سے پہلا وہ بندہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. عمر سے پہلے کسی کے بھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں دیا جائے گا. سارے مومنوں کو نامہ اعمال بعد میں سب سے پہلے عمر کو دیا جائے گا. اور عمر ہی وہ شخص ہے کہ رب تعالیٰ سب سے پہلے نبیوں کے بعد جس کو اپنا دیدار کروائے گا عمر بن خطاب ہوگا. اور فرمایا عمر ہی وہ پہلا بندہ ہے جس سے رب تعالیٰ سب سے پہلے ملاقات فرمائے گا, جس سے سب سے پہلے رب تعالیٰ مصافحہ فرمائے گا, جس کو سب سے پہلے رب تعالیٰ سلام فرمائے گا, اور جس کو میری ساری امت میں سب سے پہلے عمر ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل فرمائے گا. عمر کی تو عظمتیں بڑی ہیں, عمر تو شان ہے ہماری. قسمت والے ہو سنیوں سن لو, قسمت والے ہو کیونکہ آپ لوگوں کے سر پہ ابو بکر کا سایہ بھی ہے, عمر کا سایہ بھی ہے, عثمان کا سایہ بھی ہے, حیدر کرار کا سایہ بھی ہے, حسنین کریمین کا سایہ بھی ہے, حضور کے سارے اہل بیت کا سایہ بھی ہے, اور حضور کے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کا سایہ بھی ہے. ہم سنی ہیں, ایک بھی صحابی سے بغض نہیں رکھتے, حضور کی آل میں سے کسی ایک بھی شخص سے ہم نفرت نہیں کرتے. ہمارے سر پر تو بابے بڑے ہیں, سائیں بڑے ہیں. قیامت کے دن کسی نہ کسی کی نگاہ تو ہم پہ پاڑی جائے گی کہ نہیں؟ بولو بھائی, اے اونوں بھی پھڑو, اونوں بھی لے آؤ, اونوں بھی لے آؤ, اے سارے جنت چ پاؤ. اے ساڈے اپنے بندے ہیں, اے ساڈے اپنے بندے ہیں. اور یار میں ہر بار کہہ رہا ہوں آخری ہے, آخری آخری ہے, پتہ نہیں کیوں یاد آ جاتی ہیں اور بھی سنائے جا رہا ہوں. لو بھی اب تو آخری ہے, ڈیفینیٹلی آخری ہے. اللہ معاف کرے میرے یہ جو زبان کی بار بار آخری نکل رہا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب تو ڈیفینیٹلی آخری ہے بھائی. امام حسین کی ایک حدیث سناؤں گا اور اس کے بعد بس بات ختم کر دیں گے. امام علی مقام شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے, وہ سنیں. اور یہ حدیث دلوں میں باندھ کر, دلوں میں نقش کر کے جانا یہاں سے. میں وعدہ کرتا ہوں آپ یہ حدیث نہ بھولیں, میں وعدہ کرتا ہوں قبر کی دیواروں تک انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان سلامت رہے گا. میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کی برکت سے ہمیں اللہ بد مذہبوں کے فتنے سے بچا کے رکھے گا. حدیث سنیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا جو بندہ اس امت کے بڑے بزرگوں کو بھونکتا ہے, بکواس کرتا ہے, جب وہ مرتا ہے اس کی قبر میں اس کے جسم پر اللہ ایسے کیڑے مسلط فرماتا ہے, کیڑے, وہ کیڑے اس کے جسم کو اندر سے چیرتے ہیں. جسم تو چند دنوں میں گل سڑ جاتا ہے, اس کا چیر پھاڑ کر دیتے ہیں اس کیڑے, لیکن کہ فرمایا اس کا درد جو ہے وہ قیامت تک اس روح کو رہتا ہے. اور ایسے ہی رہتا ہے جیسے ابھی بھی کیڑے اسے چیر رہے ہیں. وہ روح چیختی ہے, چلاتی ہے, قیامت تک فرمایا یہ اس کو کیڑے کے درد کا احساس ہوتا رہے گا جیسے ابھی تازہ تازہ ہوا. فرمایا لیکن جو لوگ دنیا میں اس امت کے بڑے بزرگوں کا دفاع کرتے رہے, ان کی شانوں عظمتوں کا دفاع کرتے رہے, اس امت کے بڑے بزرگوں, فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا نا تو یہ جو بعد والے ہیں جب یہ آئیں گے نا اللہ کے عرش کے قریب, تو رب کے عرش کے نیچے وہ بڑے بزرگ اپنے اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. اور جنہ کا دفاع کیتا جائے, یہ آج کا پروگرام کس کی شان میں ہے؟ جناب فاروق اعظم کی شان میں ہے نا. تو دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا, سننے والے بھی دفاع کر رہے ہیں, بولنے والا بھی کر رہا ہے, سارے مل کے کر رہے ہیں نا. تو قیامت کا دن ہوگا, حضور نے فرمایا کہ جو پہلے بزرگ ہوں گے وہ وہاں ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے. بعد والے آئیں گے نا سامنے, تو وہ آپس میں کہیں گے اے ویکھو آپ بچے ویکھن رہے ہو, اے ویکھو انہاں دے شکلاں ویکھو, صورتاں ویکھو, اے او بندے نے, بچے نے, ساڈیاں اولاداں نے جڑا ساڈا دفاع کردے ہوندے سن. وہ اپنے ممبروں سے اتریں گے, حدیث کا لفظ سنیں, وہ اپنے ممبروں سے نیچے اتریں گے, آگے بڑھ کے ان سب کو اپنے سینے سے لگائیں گے, سلام کریں گے, اور فرمایا ان کے ماتھے کو بوسا دیں گے, اور رب سے شفاعت کروا کے ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. حدیث نہ بھولیا جے, بڑی بڑی قیمتی انمول حدیث تو میں سنائی ہے. ہاں جی, جڑے بھونکتے نے صحابہ نو, اس امت کے بڑے بزرگوں کی گستاخیاں کرتے ہیں,
یہ امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ امام حسین فرماتے حضور نے فرمایا اس کی قبر میں اس کے جسم پر قلعے مسلط کیے جائیں گے، درد کا احساس قیامت تک رہے گا، لیکن جو دنیا میں ان بڑے بزرگوں کا دفاع کرتا رہا، ان کی عظمتیں بیان کرتا رہا، ان کی شانیں بیان کرتا رہا اور لوگوں کو ان کی بے ادبی سے روکتا رہا، میدان حشر میں یہ بڑے بزرگ آگے بڑھ کے گلے سے بھی لگائیں گے، سلام بھی کریں گے، مصافحہ بھی کریں گے اور ماتھے کو بوسہ دے کے رب سے شفاعت کروا کے جنت میں بھی لے جائیں گے۔ پھر تو ستہ خیرہ جناب، اور حضور نے فرمایا الرجل مع من احبہ، کل قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔ سنیو، تمہارا خاتمہ ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ، معاویہ کے ساتھ، ابو سفیان کے ساتھ، رسول اللہ کے سارے اہل بیت کے ساتھ اور رسول اللہ کے سارے صحابہ کے ساتھ۔ وما علینا کر دو دعا، کر دو بھائی، آپ